ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذکر کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 اور سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ سورۃ الرعد آیت نمبر 28، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم حدیث مبارکہ کی طرف۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، کہ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، اس گھر کی مثال ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور نہ کیا جائے، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6407 اور صحیح مسلم کی 779 نمبر۔ اگلی حدیث مبارکہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، والذین ینکزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ تو اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، یہ آیت سن کر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ سونے چاندی کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہو گئی، کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے جسے ہم جمع کر سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے بہترین مال اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور مومنہ بیوی ہے جو اپنے شوہر کے ایمان کی راہ میں مددگار ہو۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 794 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3094 نمبر، ابن ماجہ میں 1856۔ اور اگلی حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے عاجز ہو راتوں کو محنت کرے، یعنی قیام اللیل سے، اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کر سکتا ہو، یعنی نفلی صدقات میں، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ یہ روایت امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کی ہے، حدیث نمبر 11121 اور مسند البزار میں 4904 نمبر، اور الترغیب والترہیب میں
792 نمبر، اس کی سند صحیح ہے۔ تو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جدائی کے وقت آخری گفتگو جو میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی وہ یہی تھی، میں نے دریافت کیا سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس حال میں تجھے موت آئے کہ اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر ہو، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 790، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 818، مسند البزار حدیث نمبر 3059 نمبر۔ اور اگلی روایت کے الفاظ ہیں سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدمی کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جو اللہ کے عذاب سے نجات دینے میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر مؤثر ہو۔ یہ بھی حدیث الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، حدیث نمبر 791، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں 3790، جامعہ ترمذی میں 3377 نمبر۔ اور اگلی حدیث مبارکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، اے ابن آدم اگر تو نے مجھے اپنے نفس میں یاد کیا تو میں بھی تجھے اپنے نفس میں یاد کروں گا، اگر تو نے مجھے کسی جماعت میں یاد کیا تو میں بھی تجھے فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا یا ایسی جو تیری جماعت سے بہتر ہو، اگر تو ایک بالشت میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب ہوگا تو میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو میرے پاس چل کر آؤ گے تو میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، بس اللہ تعالیٰ بخشنے میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7536 نمبر اور مسند احمد میں 12432 نمبر۔ اگلی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دل داتا ہوتے ہیں۔ مفردون کا مطلب ہے ہلکے پھلکے لوگ۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3596 اور صحیح مسلم میں یہ حدیث 6808 نمبر پہ موجود ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 373 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 26908۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 41، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ذکر کا بیان۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و آصر۔